بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ربنا افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلوں کا ہے سمت جہت رکابی وزیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الہی ساڑی 10 روزہ عظیم عبادت نو قبول فرما سارے حضرات آمین آکھن دی کوشش ضرور کریا ہے الہی بانی مجلس میرے بھائی ملک اسلم صاحب باقی انہاں دے بھائی آئز و اقارب انہاں دی سعی و محنت نو منظور و مقبول فرما انہاں دیاں توفیقات وچ مزید اضافہ فرما انہاں دے رزق علم مال اولاد وچ برکت عطا فرما بزرگانوں شفا عطا فرما والدہ دے درجات بلند فرما الہی ملک اشرف صاحب اور ایک مومن بیمار ہے بلکہ جتنے بھی مومنین جتنے بھی مومنین مومنات بیمار مریض بیمار کربلا دا صدقہ انہوں صحت کاملہ عطا فرما اور میرے بھائی ملک میاں صاحب الہی انہاں دے جملہ حاجات شریعہ جزئیتاً و کلیہ پورے فرما الہی جتنے بھی مومنین مومنات جوان خردان بزرگان عزیزان زن و مرد خالی ہاتھ لے کے تیرے دربار وچ آئیں الہی کربلا والیاں دی اس آخری رات دا صدقہ بڑیوں یا جھولیاں لے کے الہی مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما الہی اس شب عاشور دا صدقہ بے اولادہ دیاں جھولیاں آج ساری رات علی دیاں دھیاں ستیاں نہیں ہر ماں اپنے بچے نو ہی کوئی سبق دے رہی ہے آج رات ہر ماں کربلا دی ہر ماں اپنے بچے نو قبلہ ہی کو سبق دے رہی ہے کہ کل سارا تو پہلے خیمے وچ تیری لاش آمنی جائے
کیسیاں کربلا دیاں ماوین اور کیسے کربلا دے جوانن، کیسے کربلا دے بزرگن، کیسے کربلا دے بچے۔ الہی اس شب عاشور دا صدقہ ساڑے ہادی برحق دا جلدی ظہور فرما۔ اساں ساریاں نو امام قائم علیہ السلام دے زیارت دے قابل بنا۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم۔ الہی ساڑیاں خطائیں، ساڑے گناہ، ساڑی معصیت شہدائے کربلا دا صدقہ درگزر فرما۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، رومن دی رات ہے۔ میں کوئی چندہ تواڈے سامنے فضائل نہیں پڑھنا، کرسی تے بھی بیٹھنا میں مناسب نہیں سمجھا، کہ میں آج سارا دن اپنا امامہ بھی سر تے نہیں رکھا، کیونکہ ایک بزرگ، ایک سید بزرگ گزرے ہیں۔ 10 محرم نو ایک آدمی انہوں نے ملن آیا کہ اس پگ بدی ہوئی آئی، وہ گھوڑے تو لے کے انہوں ملیا۔ بابا شاہ نظر دیوان سید کسرا والے جڑے موتیاں والی سرکار مشہورن، تو وہ گھوڑے تو لے کے ملا، انہاں ہاتھ خیر ملا لیا، تے انہاں کہا یار تو آج 10ویں دا دن ہے تے پگ کیوں بدی ودا؟ اسے کہ جی بس میں بن لئی ہے۔ اسے کہ ساڑی پگ تے لہ گئی۔ سادات و مومنین، ایک کافی سارے مومنین نے مختلف دعائیں لکھیں، تے میں من جملہ سارے آندیاں دعائیں منگ چھوڑیاں، اور اللہ اور 14 ہر شے جان دیں۔ انشاءاللہ مولا دعا قبول فرمے سی، اور اے سفر دا پہلا اتوار بابو صابو بہت عظیم الشان مجلس ہوندی ہے، جس وچ کم از کم 15-16 نامور مولا دے مداح خان پڑھن والے ہیں، شرکت فرمیسو، اور 13 محرم کو لوگ گھن کے 19 محرم تک بابو صابو عشرہ ثانی ہوندہ ہے کافی مدت تو، اور میں حقیر بھی تقریباً 20-25 سالاں تو اے عشرہ ثانی پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے مولا توفیق دے وے وہ ذکر پاک ضرور شریک ہون۔ 2 بہت بڑے شاعر گزرن لکھنؤ وچ، ایک سید ہے اور ایک غیر سید ہے۔ سید دا نام ہے میر ببر علی انیس، اور غیر سید مرزا سلامت علی دبیر۔ خدائے سخن انہاں دا لقب ہے۔ اے شاعری دے محتاج نہیں، شاعری انہاں دی محتاج۔ ممبر تے جامن
تے خود بخود اشعار انہاں دے منہ چو بن کے نکل گئے. تھوڑی محبت دیکھ کے انہاں دوہاں بزرگاں دی ایک مشترکہ ربائی ہے. ایک مصرع سید ہے اور 3 مصرے مرزا صاحب ہے. تے او ربائی تواڈے بچوں نوں یاد ہے. میر ببر علی انیس نے کاغذ قلم چایا اور میر صاحب نے ایک مصرع زیب رقم فرمایا. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. سورج شام لے کدے ویندے. تخیل ہے سورج شام لے کتے ویندے. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 4 5 6 7 دفعہ مصرع دہرایا مگر ربائی 4 مصریاں دی ربائی ہوندی ہے وہ مکمل نہ ہوئی. پریشانی وچ میر صاحب باہر نکلے. مرزا صاحب نال ملاقات ہوئی. السلام علیک وعلیک السلام یا علی مدد. تو سن بندیاں چھوڑ دیتا ہے. ہاں سندھ والا کام کیتا کرو. ایک مجلس جگہ میں عرض بھی کیتا ہے بے او سندھ جاؤ نا تے پہلے جیڑا ہی آسی نا ہو یا علی مدد آکسی. تو میں جدو تازہ گیا تو میں نو تے انہاں دے کلچر دا پتہ نہیں تو میں اس یا علی مدد آکھے میں جواب دیتا. پھر اس سلام کیتا. میں کہ بھائی پہلے سلام کریں آنا. وہ کہنا سائیں نا اساں پہلے یا علی مدد آدھے ہیں. اگر پیر مولا علی مدد جواب دیوے تا اساں انہوں لائے کے سلام سمجھیں دے. یا علی. اور اگر وہ یا علی مدد جواب نہ دیوے تو اساں اس دے کیاں سلام کرنا ہے. وہ قابل سلام ہی نہیں ہے. تو یا علی مدد ضرور نلیڑا آج کل دور جا رہے ہیں نا مولا دے خلاف ہو. یا علی مدد ضرور آکھا کرو. تو مرزا صاحب پوچھا میر صاحب قبلہ اے تسی پریشان کیوں ہو. فرماون لگے عظیم تخیل اے میں زیب رقم کیتا ہے کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. آکھن لگے مرزا صاحب ربائی نہیں مکمل ہو رہی. سبحان اللہ. فی البدی مرزا صاحب بولے. آکھن لگے قبلہ کی دفعہ پھر پڑھو نا. انہیں پڑھیا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. مرزا صاحب آدن معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. معلوم ہے دبیر کو جہاں. آکھنے لگے قبلہ کی دفعہ پھر پڑھو تے ربائی تو مکمل ہو گئی ہے. چہرہ تے رونق آسی ربائی تو مکمل ہو گئی ہے. سبحان اللہ. پھر میر صاحب نے پڑھا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. مرزا صاحب آدن معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. مغرب کی جانب ہے مزار حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. یہ شمع جلانے کو
وہاں جاتا ہے. میرا موضوع ہے نہیں، لیکن 2 مصرے مینوں یاد آ گئے، تیسرا چوتھا یاد نہیں پیا آندا. میں تے کھرا جیاں بندہ نا، میں تھوڑے گڈیش بازی کرا نہیں. 2 یاد آ گئے، میں انہیں پڑھدیاں دہرایا ہے، لیکن وہ 2 یاد نہیں آئے. چلو میرے بھائی آدھے نہ اللہ کرے سی. لیکن تخیل بڑا عظیم ہے. الحمدللہ 99% چہرے بڑے خوش ہو گئے ہیں. بڑا عظیم تخیل ہے کہ خورشید فلک، سورج، خورشید فلک یعنی سورج، خورشید فلک عق سے در تاج علی ہے. جڑے مولا علی دا تاج ہے نا، تاج ولایت، مولا علی دے استاج دے بالکل پیشانی دے اتے سنٹر ہی ایک در لگا ہوئے. تخیل ہے شاعر دا، ایک در لگا ہوئے. اس در وچوں جڑی لائٹ نکل دی ہے نا، وہ سورج بن ویندا ہے. یہ تخیل ہے. ہن ذہن وچ آ گئی یہ گل. خورشید فلک عق سے در تاج علی ہے. 2 بندے توجہ سے نہیں. خورشید فلک عق سے در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. بولو مرزا صاحب نے، بس میں مسائب شروع کر چکا. مرزا صاحب نے درس بنایا ہوئے جس وچ شیعہ دے مومنین دے بچوں نو شعر و شاعری سکھائیں دے. اے مضمون مخصوص ہے میرے گھرانے نال. آفرین. آقا حسین میرے چچا مرحوم آل اللہ مقامہ، چند مضامین ایسے جڑے میرے گھرانے نال مخصوص ہیں. انہوں میں جو ہی کہ اے ہے درس پڑھا رہے ہیں. دقل باب ہوئے دروازے تے شریف استاد دا شریف شاگرد اٹھ کے دروازے تے آئے. دیکھے تا ایک پردہ دار مستور ہے جن دے نال 13-14 سالاں دا نہایت ہی خوبصورت بچہ ہے جن دے سنہری وال ہیں. اماں جی سلام. بیٹا سلام. اماں جی کینوں ملنا ہے؟ مرزا صاحب دے شاگرد پوچھا. بی بی آکھیا ہے مرزا صاحب نو ہن؟ جی ہن. دوڑ کے آیا. قبلہ دروازے دے ہوتے ایک پردہ دار بی بی آئی کھڑی ہے جیڑی توانوں ملنا چاندی. سادات و مومنین شریف سیدہ دا شریف ذاکر پگ نہیں سنبھلا، نالین پا کے دوڑا ہے. قبلہ بہ رہا ہے، منہ نہیں، کنڈ کر کے کھڑو گے. آدھے السلام علیکہ یا امت اللہ، کنیز خدا میرا سلام. مرزا صاحب میرا بھی سلام. پہلا جملہ مرزا صاحب نے دکھا آکھا ہے. آدھن کنیز خدا اگر تو شہر لکھنؤ دے رامن والی ہیں ان برقع پا کے میرے دروازے تے نہ آویں آ. میں شیعہ مسلک نال تعلق رکھداں،
اساں شیعہ اگے 1400 سال تو کئی بیبیاں دے دروازے دے اتے ٹور آئے نو روندے ودے ہیں بلا بلا تھوڑے ذہن الحمدللہ متوجہ ہو گئے آدھی نہیں مرزا صاحب پیاسا پانی دو ویندہ ہے پانی تے پیاسے دو نہیں آندا میں ہندوستان دے دور دراز علاقے وچوں آئیاں اے میرا پتر ہے مرزا صاحب جدوں چن چڑھدا ہے نا جائیں چن وچ وسدا گھر زہرا دا اجڑ گیا رومن دی رات ہے وہ کیسا شیعہ تے کیسی اکھ ہے یہ کو آج ظلم والی رات جہاں جنا آوے کوشش کرے ہر بندہ کہ میرا آنسو جاری ہوئے عزاداران حسین میں نو ممبر دی قسم آدھی قبلہ دور ہون دی وجہ تو کوئی ذاکر عالم شاعر میسر نہیں ہوندہ میں سوچے اس بچے نو توڑے درسی داخل کراں 2-4 سالہ میں یہ شاعر بن جاسی ذاکر بن جاسی جداں چند چڑسی نا محرم دا تو میں انہوں آکسا ممبر تے ون تے جی میں سید اجڑن ازانو واقعہ سنا مرزا بسم اللہ مرزا صاحب آکھے علا عینی و راسی بسر و چشم کہ بلا بچہ داخل ہو گیا 6 مہینہ دے اندر شاعر بن گیا ذہین ربائیاں لکھ کے لے آدھا ہے مسدس 6 مصریاں دا ہوندہ ہے او لکھ کے لے آدھا ہے عزاداران حسین بڑا خوش ہے مرزا کہ میرے شاگردہ میں چو لائق شاگردے اور میرا نام روشن کرے سے سبق پڑھیں دے بیٹھن کنیز دوڑ کے آئی قبلہ گھر آؤ گھر گئے چند منٹوں تو بعد بڑے پریشان ہو کے واپس آئے کہیں شاگرد نو جرت نہ ہوئی یہ بچہ اٹھائے آدھے قبلہ گئے تے خوش خوش آوے تے آئے بڑے پریشان ہو خیر ہے فرمیدن میری گھر والی نو بڑی سخت تکلیف ہے بعض نے دھی بھی لکھا ہے تو جیڑی دوائی حکیمہ نے تجویز کیتی ہے وہ لکھنؤ وچ نہیں وہ آگرہ دے شاہی باغ وچ ایک جڑی بوٹی ہے جڑے تاریخ پڑھ دے رہا دے اور لکھنؤ تو آگرہ بڑا دور ہے میں پریشان ہاں کہ اگر دوائی نہ آوے تو میری بیوی نہیں بچ دی یہ بچہ ہی میں کم دے ہوئے ہاتھ بن کے آدھے قبلہ اجازت دے ہو تو میں ہونے لے آؤں جھنک دے کے آدھے میرا اتنا لائق اتنا شریف شاگرد ہو کے میرے نال مذاق کر رہے ہیں میں آکھے اگر تیز رفتار گھوڑے سوار بھی جاوے وہی بڑا ٹائم لے سی تو آدھے میں ہونے لے آدھا ہاتھ بن کے آدھے اجازت دے ہو قبلہ بادل ناخواستہ مرزا صاحب نے اجازت دیتی مرزا صاحب آدھے میں حالے کرسی تو اٹھا نم زیادہ تو زیادہ 5 منٹ میں دیکھا تو اس بچے نے اسے بوٹی دی جھولی بھری ہوئی ہے مرزا صاحب وہ دوائی لئی گھر پہنچائی واپس آئے بچے دا عزاداراں بازو پکڑا لکھنؤ دی جامع مسجد لے گئے فرماون لگے جڑا کم تائیں کیتا ہے یہ قوت انسانی تو بالا تر ہے ایک کہندہ مکان ہے اکھن لگا قبلہ اللہ مکان دا مکان ہے میں کونا تسا میرے استاد زی شان ہو رومن والا جملہ ذاکر کہندہ پیا بندہ ہے آدھے ذاکر ہوندہ پیا بندہ جہندیاں بہنہ نو راج کے کہہ نہیں رومن تے
تیاری کرو تیاری بلم تھوڑی اور تیاری کرو بسم اللہ اللہ زندگی کرے آواز آندہ ہے پھر بچہ اسلام مکان دے مکان دا واسطہ ہی میری استادی دی شان دا واسطہ ہی مدینے والے سلطان دا واسطہ ہی مینوں جلدی دسا تو کون ہے بچہ کمبن لگ گیا ادھے قبلہ بہت بڑے واسطے پائے نے میں اپنی حقیقت دسیں دا لوجھا رومن دے دا جملہ لیکن میرے نال وعدہ کرو مینوں حقیقت میری سنن تو بعد درس چو کٹ سوتے نہیں اگے تو زیادہ شوق نال پڑھے سا تیرا میرا اللہ زامن ہے آواز دے قبلہ اللہ ہر کہیں دا زامن ہے دیکھنا مینوں ہور زامن چاہیدہ ہے ہور کیڑا زامن چاہیدہ ہے آواز ہی مینوں او زامن دے ہو جہاں دے سہارے تے زینب مدینہ چھوڑ بلاؤنے یار بلاؤنے دامی دی رات دعا کر رہے ہیں غم دے بغیر کہیں غم اچھنا روئے آواز آندے او زامن دے ہو جہاں دے سہارے تے زینب مدینہ چھوڑ کے ٹر پئی آئی میرے صاحب دی آنسوں آن لگ گئے میری لکھ مجالے تے فرماون لگے تیرا میرا غازی زامن ہے آدھے قبلہ اگر زامن غازی دیتا نے نا بس سنو میں قوم انس وچوں نہیں میں قوم جنات وچوں تو بھئی جنہ دے بڑے قبیلن تو کیڑے قبیلے دا فرد ہیں آدھے قبلہ میں شاہی قبیلے دا بچہ بھئی شاہی قبیلے بھی تا بڑے ہیں آکھاں جملہ آوازاں دے قبلہ اے پرسوں تو ساں اپنے ہاتھ نال شہنشاہ جنات دا مرثیہ لکھا ہے مرزا صاحب دا جسم کمب گیا آنسو ود گئے بچے دا سرحان اللہ کیا دن بچہ میں تو اس شہنشاہ جنات دا مرثیہ لکھا ہے جہاں دا نام آئی ظافر جڑا ڈامی دی بڑھدی دیگرے لے زخمی حسین کھول گیا ہے بلوم نے یار بلوم الحمدللہ ہر اختیار ہو گئی ہے میں دیکھ رہے ہیں ہاں اجھے قبلہ میں بھی اسے دی گل کی تھی تو کہے لگ دیں دیکھو لوگ مطالعہ نہیں کر دے وگرنہ آقائے مرزا مہدی لکھنوی بڑیاں کتابیں انہاں دیاں اردو وچی انہاں دا ایک رسالہ ہے او دا نام ہی ظافر جن ہے او دا نام ہی ظافر جن ہے اور میں تو انہوں ایک ملاقات سنوا رہے ہیں انہوں نے 70 مومن نال ایدی ملاقات لکھی ہاں ازاداران حسین تو کے لگ دیں کہ بلا میں انہوں دا سکا پوترا اچھا یار اللہ مغفرت کرے تیرے دادے نو کوئی بڑی قسمت والا ہائی جن زہرا دے چنو ڈاوی دے لی زخمی حالت ویکھیا ان بچے ہاتھ بدے آدھے قبلہ اللہ بے شک میرے دادے نو مغفرت کرے مگر میرا دادا حالے مویا نہیں کوئی زندہ ہے قبلہ ہے تا زندہ دکھے جملے آگئے مگر جدہ دا اکبر دے بابے نو گھوڑے تو اوکھا لاندہ جٹھا سے واہ 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 بلاؤں اس تخت و تاج چھوڑ دیتا ہے کپڑے لیراں کتیراں والا مچ مٹیاں
کہیں ویلے بلند و بالا پہاڑاں تے ہوندا ہے، کہیں ویلے بلند و بالا درختاں تے ہوندا ہے، کہیں ویلے دریا یا سمندر دے کنارے تے چل دئی ہے تے پانی دیا لہراں تو دیکھ کیا دے حسین میں بھی دیکھ داریاں تے تو دو دریاواں دے درمیان تسا مارے آگئی ہیں۔ بلاؤں لے اچھا پھر دیر نہ لا، دیکھو حضرت نوح دے زمانے دے جنہ نے پاک نبی دے ہتھاں تے کلمہ پڑھیا، یہ دی لمبیاں عمرہ ہوندیاں۔ اچھا دیر نہ لا، ون دادے نو آکھ میرا استاد تینوں ملنا چاہتا ہے۔ بچہ قبلہ گیا ول آیا، نا قبلہ میرا دادا معافی منگتا ہے، وہ آدھے مرزا صاحب تیرے استاد میرے کولوں کربلا دے اکھاں ڈٹھے حالات پوچھ رہے ہے، کر لینا جڑے بیٹھے ہو۔ میں حالات دساون دے قابل نہیں، حالے میرے زخم مندمل نہیں ہوئے، حالے واقع کربلا بالکل میرے سامنے، میں معافی منگوں۔ مرزا صاحب آدم دوبارہ جا اور اپنے دادے نو آکھ میرا استاد بھی یاد ہے، اگر تساں مینوں مل کے کربلا دے حالات نہ دسے میں روز قیامت حسین دی اماں دے دربار شکایت کر سکتا۔ قبلہ بچہ گیا فوراً والا آیا، آدھے میرا دادا آدھے میری شکایت نہ کرو، آج ہے منگل بدھ اور جمعرات 2 دن گزارو، شب جمعہ لکھنؤ دی جامع مسجد دے باروں لمے مینار نال میں موجود ہو سا، 2 دن حسین دے عاشق اوکھے گزارے۔ قبلہ جمعرات نو سر شام غسل کیتا، پاک و پاکیزہ لباس پاتا، سر شام جامع مسجد ہی آ گیا، نماز با جماعت پڑھی، لوگ چلے گئے، دعا بیٹھا منگ دے رات ڈھلے، میں حسین دے عاشق دی زیارت کرا، اور جڑے رومن ہے وہ ڈامی دی رات، نو کہیں غم اچ نہ رو حسین دے غم دا صدقہ۔ ازادارہ دوڑ کے مرزا بہر آیا، دیکھے تا دیوار نال لمبی قد و قامت والا شخص ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، والنچ کھا کے گریبان چاہ کے زانو بلندن، زانو تے ہاتھ رکھی بیٹھے، وین ہکو بیٹھا کریں دے سکینہ دا بابا۔ اللہ توڑی زندگی کرے، اللہ رومن والے جوانانوں بزرگانوں بسم اللہ، اللہ توڑی زندگی کرے۔ آخری رات محرم دی وط سال دی گلے، کون مرے کون جیوے، کینو مظلوم دا ذکر نصیب، بسم اللہ، ذکر حسین نصیب ہوئے نہ ہوئے، غنیمت سمجھو آج شب عاشور نو، رج کے مکان دے لو، شہد امتیو۔ مرزا صاحب سلام کیتا، ظافر میرا سلام، زانوہ تو سر چایا، مرزا صاحب میرا بھی سلام۔ اے اینج کیونکہ ضعیفی تو اکھاں تے ابرو لٹک گئے ہیں، دعا ہتھاں دیاں انگلیاں نال ابرو ہٹائے تے ظافرہ دے مرزا صاحب ہو، جی میں مرزا ہاں، تو ظافر ہیں؟ ہاں ظافرہ، اچھا ہاتھ ہٹا۔ مرزا صاحب نے 7 واری ظافر دیاں
انہاں اکھاں تے بوسا لیتا جنہ اکھاں نال ظافر نے زینب دے ویر دی زیارت کی تھی. بلاؤں نے سامنے مرزا صاحب بہ گئے تے آدن ظافر بھرا تنوں پتہ نہیں میں تنوں کیوں چھڑیا ہے؟ ہاں میں نے پتہ ہے. آوازیں دے وہ جلدی کر میں کو واقعہ کربلا سنا تو ہونے آنکھ سے میں ویندہ جو لوگ آندے پین مرزا صاحب نہ سنو میرے زخم اجے بھی موجود ہیں. پتہ نہیں اللہ نے میری زندگی ایڈی لمبی کیوں کر دیتی ہے. آدھے نہیں جلدی کر. اس واقعے دے دوران کئی دفعہ مرزا صاحب بے ہوش ہوئے. آدھے مرزا صاحب جگر تے ہاتھ رکھو. 21 ہجری آئی ماہ محرم آئی میرے پتر دی شادی آئی 3 دنوں تو میرا چچا زاد بھائی غائب آئی. جلے 10 محرم ہوئی ہے نا جمعہ دا دن میری ساری برادری نے میں تنگ کیتا ہے. انہاں کے پتر نو سیرے پا اگر تیرا بیران ناراض ہویا تو ایسا راضی کر دے سو. آدھے زوال تو پہلے کیونکہ شہنشاہ میں سیرے چاہے سارے جنات نو میں آکے درود پڑھو. انہوں درود پڑھیا ماشاءاللہ پڑھیا پھونک ماری. میں پتر دے سیرے چاہ کے پتر دی پیشانی تے رکھے تے میں گنڈ دے من لگا یا میرے کنہ تے آواز ہے رستہ دیو رستہ دیو. آدھے میں غور نہ دیکھاں تو میرا بھرائے پگ لتھی ہوئی ہے کپڑے پھٹے ہوئے والا مچ خا کے گریبان چاہ کے دور کولوں کپڑا ہلا کے آدھے پوتر نو سیرہ نہ پاویں. شالا جوانیاں مارو حسین نورو بنا لے شالا پیو مارو نصیب ہو شالا بزرگان دے سائے قائم دائم رمنے. سن سو شیرہ نہ پتر نو زیرہ نہ پاویں. آدھے مرزا صاحب میں رک گیا میرے قریب آکے آدھے شیرہ تروڑ. میں آکے بد سمنیاں نہ کر. آدھے نہیں ظافر اور میں کربلا وچ ایک غریب مریندہ ویکھ آیا ہے تا کر لو دل دکھے تا منہ چو ہے نکل دیئے. بسم اللہ میں کربلا وچ ایک غریب میرو دیکھنا غریب مریندہ ویکھ آیا. او جاکے انہیں جنگاں میری لکھ مجال انہیں جنگاں ہوندیاں راندیاں کئی مری گئے کئی مارن والے. آدھے نہیں ظافر سمند گھوڑے دا سوار آئی. جو کچھ میں کتب وچ پڑھے ہے نا حضرت علی اکبر دے گھوڑے دا رنگ سفید آئی مولا حسین دے گھوڑے دا رنگ سبزہ آئی. یہ جان دن جڑے گھوڑے رکھ دن اچھا سبزے گھوڑے دا سوار آئی. سر تو لے کے پیران تائیں آپ ہی زخمی آئی گھوڑا ہی زخمی آئی. پھر آدھے ظافر کے دساواں ان دی غربت دی حد دے سیدہ لامی دی رات ہاتھ بدی کھنا میں نے جملہ معاف کرے آئے. آدھے میں ڈٹھا ہے ایک ظالم نے لوہے دا 3 پھلا نیزہ ان دے سجے پاسے وچ مارے آئے. ان دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. جے کوئی شرم آدھے نہ روے آج دی رات. پنو پنو سیدہ کل پنو یا زہرا میں نو
طاقت دیویں تیرے پتر دے اوکھے جملہ تے آ گیا اللہ زندگی کرے ایک ظالم نے 3 پھلا لوہے دا نیزہ وہ غریب دے پاسے انس نے مارے آئی اس مارے آئی میرے لکھا ہے جلے نیزے کو چھکے سے نا غریب دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں او ہائے کر کے رومن والے آدھے انکل پٹی تا ہائی پڑھنا آدھے مرزا صاحب کے دساما میرا بھراد ہے اس زخمی نے امامہ پھاڑ کے انج پٹی بدیے تے درد جو ہویا سے نا پاسے نو انج پاسے تے ہاتھ رکھ کے تے مدینے دو منہ پھر گیا ہے حکر مار کے آدھے اممہ زہرا تیرا ہی پاسا زخمی ہویا مگر تیریاں پٹیاں بنن والیاں دھیا ہیں اممہ آ بچڑے دا پاسا آدھے اللہ ماں حوصلہ میرے بزرگ اللہ زندگی کرنے اللہ زندگی کرنے اللہ زندگی کرنے اللہ زندگی کرنے رومن والے سلامت رہو آدھے مرزا صاحب میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی مرزا صاحب میں لگ دفعہ آواز آندے اممہ زہرا اور اوکھے لے ماما یاد آندیا اممہ تیرا پاسا ہی زخمی ہویا اممہ تیریاں پٹیاں بنن والیاں دھیاں ہن اممہ آ غریب بچڑے نوے مرزا صاحب آدھے نے پھر آدھے قبلہ وہ تو وقت قیامت دا منظر آئی میں شیرہ تروڑ چھوڑیا میں شاہی تاج لہا کے زمین تے بھکایا میں کہو جناؤ میرے پتر دی شادی ختم میں ہن پتر دی شادی کربلا کرے سن مرزا صاحب میرے سارے جن میری رعایا رشتہ دار کھڑے ہو گئے انہیں آکھے تو بادشاہ بے شک ہیں مگر بے انصافی نہ کر حسین کوئی تیرا کلہ پیر ہے حسین ساڑھا بھی مرشد ہے ساڑھا بھی مولا ہے اسا تیرے نال ویسوں آدھے مرزا صاحب میں ہزاراں دی تعداد قوم جنات نو نال لا کے جلے کربلا وچ آیا نا اس ویلے غریب گھوڑے تو لتھا بیٹھا زخم تو چور چورا زخمی پیشانی تلوار دے ہوتے رکھ کے آدھا بیٹھا میں غریب ہو گیا حوصلے نال دو وین سید دے سنے آئے بہت رو لیا نے تھوڑا دیا ہور رو بھی ہے حسین دی اممہ راضی ہو جاوے ازاداراں پھر مرزا صاحب میں نے بڑی جگہ دور ملی کیوں آدھے میرے تو پہلے حل من ناصرین ینصرنا دا استغاثہ بلند کی تس یہ تاریخ ہے پڑھو 18,000 عالم دی مخلوق حسین دی مدد کی تے آئی ہوئی این میرے چاچا مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ وہ ایک جملہ پڑھ دیں کہ ظافر رکھے مرزا صاحب میں حیران ہویا جنگل دے 2 ہرن حسین دے بالکل قریب کھڑے ایک ہرن آدھے میں نو اجازت دے بھی آدھے میں نے اجازت دے میں لمبے لمبے سنگھا نال انہاں دے پیٹ پھاڑ چھوڑا حسین آدھے نہیں میں عادل امام میں حیوانہ دی جنگ انسانہ نال نہیں کرامنی چھوٹا ہرن وڈے ہرن آدھے آؤ چلیے سانو نس پہچانیا او ویلے حسین آدھے نہیں
ناراض نہ ہو میں غریب گیا مگر تانوں پہچانی بیٹھا جدہ میں مدینے وسدا ہاں تو میرا ہرن ہوندا ہاں میں او حسن بلادہ میں پہچانی بیٹھا ہاتھ نہ بدو اللہ زندگی کرے بچان دی بسم اللہ مرزا صاحب آدھے نے پھر آدھے حسین سارے انہوں اجازت دیتی وہ سارے چلے جاؤ میں اتمام حجت کی تیئے میں نو کسی دی مدد دی لوڑ نہیں میں آپ امام ایت میں امتحان دے رہے ہیں رضن بے قضاء ہی وگرنہ میں تا اشارہ کراں زمین آسمان آسمان زمین بن جائے جاؤ مرزا صاحب اگلیاں گلہ نہ پوچھو آدھے نہیں پوچھنیاں تو ہوئے ہیں آدھے مرزا صاحب کے دساواں میں نو راہ ملا ہے میں بطول دے چند دے سامنے ون کے کھڑو گیا تے میں پیشانی قدم چ رکھ دی السلام سلام زخمی پیشانی تلوار تو ہٹا کے میں کمدہ ہویا زخمی ہاتھ پیشانی دے نیڑے گھنا ہے حقل مار کیا دے زعفر ویر روندہ بھی آتے سندہ بھی آوازہ دے میں غریب دا سلام رو کے زعفر دے مولا کیوں جیاں حال بنایا نے میں دساؤ میں پوچھ لوا کہیں نیزہ مارے آئی کہیں پتھر مارے آئی کہیں تلوار ماری آئی کہیں تیر مارے آئی نہیں زعفر میرا امتحان ہے میرے دیکھنا رو کے زعفر دے مولا اے سارے تیرے نوکر ہے کھڑن حکم دے حسینہ پل پوچھ لویے سیادہ دے نہیں میں جنہ دی جنگ تیری عدالت صبر تو قربان انسانہ نال نہیں کرامنی جناتا دن انسانی شکل بن کے لرسوں سیادہ دے نہیں چلے جاؤ میں راضیاں آکھاں جملہ سارے جنات نے تلواراں کڑ لئیں اپنیاں تلواراں اپنیاں گردناں تے رکھیاں نے رو کے آدن زہرہ دا چل سانو خالی نوالا اسا اپنیاں گردناں کاٹ کے تیرے پیروں میں جبھوگل آوازاں دے مولا اے دا ظلم حوصلے نال بسم اللہ جڑے پنن ہے بیٹھے ہو حاجات بھی پندے روے ڈامی دی رات ہے قبولیت دی رات ہے ہاں میں قربان ہو جاواں سیدت آمرکم بے امر الامام ایز امام حکم دے رہی ہیں چلے جاؤ میں جنت راضیاں رو دے ہوئے جن ٹر گئے اوکے مورتے آگیاں سیدہ کل مار کیا دے زعفر ویر میں کو سہارا دے میں اٹھ نہ سکتا اوکے وین آدھے میں سہارا دیتا اے جملہ مرزا صاحب دا مہدی لکھنوی دا سہارا دیتا حسین نٹھا ہے اچھے ٹبے تے ایک ضعیفہ کھڑی جڑی زعفر دو اشارے کریں دی کری
سیدہ دے ظافر بھرا ایک کون مستور آواز دے مولا میری ضعیفہ مائے جیلے میں ٹران لگا میں نادی آئی میں نال ویسا متا تو زہرا دے چانو کولو نہ جاوے اونا دے بڑے احسان اونا تے کو بادشاہ بنایا آئی او آج غریب میدان اللہ زندگی کرے حوصلے نال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجازت ہے بانیان دی سادات دی غیر سادات سارے اجازت دے ہو آؤ رل کے پلیے تے رل کے رویے آدھے مرزا صاحب کے دساواں قیامت آئی میرے نال تر لائے رو کے آدھے ظافر بھرا میرے نال تک اجڑا ہویا باغ دیکھ او میں سونا وسدا آمین او میرے جوان بھرا ہے او میرے جوان بچڑے ہیں او خاموڑ الحمدللہ سنی اللہ واسطے سنی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جاوے ہاں آدھے پہلے پہلے ایک لاش تے گھننا ہے آنکھاں جملہ جہاں کئی ٹکڑے تھائے ہویا آواز آندھے پتہ نہ لگدا سران دی کیڑے پاسے پوان دی کیڑے پاسے آپ ٹکڑے چومینے سے وقت میں کو آدھے سنانے میرا یتیم قاسم او میرے دو گھر برباد ہو گئے سنبھلو 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 رل کے رویے الحمدللہ آدھے میں بھی ٹکڑے چومن میں بھی ٹکڑے چومن میں نہ دے دیر نہ کر ظافر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے آ میرے نال آدھے بھائی لاش تے گھننا ہے میں ان کی میں پڑھا آدھے 18 سالہ دا جوان ہے سونی داڑھی لتھی ہوئے جانور کی شکل ہے پہلے آپ بیٹھا ہے سات سات واریوں دے رخسارے چمنے سے وقت مونڈا ہلا کے دے اکبرہ او جاگیا چاچا ظافر مل رہے او جاگیا میرا سوڑا بجڑا بھلا انہیں بہت مقبول آدھے بسم اللہ آدھے میں بھی بہ گیا میں منہ چومے میں داڑھی چومی ہے پھر آدھے مرزا صاحب کے دساواں میرا بازو نپ کے آدھے اٹھ ایوینٹ دی سارا کل معذرت منگ رہے ہیں ہاں میں کو فرات دے کنارے دے گھننا ہے 32 سالہ دا جوان ہے جہاں بازو قلم تھے ہوئے یہ دعا علمہ تو ویکھ لگے آئے سارے جو گرز لگا ہوئے جسم زخمی میں صدقے ہو جاؤ میں قربان ہو جاؤ میں نو مولا دی قسم علمہ دے درمیان کھنا توڑے کو لکاوے نے تُسے برداشت نہ ہو کر سکتے ڈاوی دے دی ایڈیاں ضرباں لگیاں عباس نو جتھوں حسین نہ پیندہ گوشت دا ٹکڑا نال لگا رو گیا دا میرا جوان ہن رو حوصلہ میرا بچہ حوصلہ میرے بچے اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے
اللہ زندگی کرے، اجازت ہے صحیح، اللہ زندگی کرے، مولا سارا نو سلامت رکھے، تیاری ہے رل کے رویے، جھولیاں پھیلاؤ کے پندے ہی روائے، اچھے میں امام دا دسا ہویا عملے، میرے دادے دے غمچ جلے ہر پاسے گریا بلند ہو جاوے، اوہلے پنیاں کر کیوں، مولا فرمائن 14.5 14 کوئی نہ کوئی معصوم مجلس سے جاویندہ، میں یقین ہو گیا ہے مکان جھلن واسطے آگئن، اور ہلکے ڈہمنی رات مکان دے لیے، ہاں ہاں رو کے حسین آدھے زافر ویر، اے میڈا غازی بھرائے، آدھے میں منہ چمیں، میں کٹے ہوئے بازو چمیں، میں والا میں اپنے خاک روائیے، میں منہ تے ماتم کہتا ہے شہید زندہ ہوں دن، میں جان کے رک گیا، جملے اوکھے آگئے، شہید زندہ ہوں دن، غازی دی لاش حلیے، لب حلن حق علیہ زافر بھرا، شکر آگیا، زافر من اللہ دینا دے رسا، حسین کن گئے، مولا میں کون چھوڑ کے دور گئے کھڑن، دور گیا کھڑے، آ زافر جھوک، غازی دے گل سن، او غازی دے مریدوں، ایو جائیں غل غازی کی تیوے، زافر ہائے غربت کر کے زمین تے جھنے بے ہوش ہو گیا ہے، حسین آئے دست امامت زافر دے سینے تے رکھل، زافر دیا کلیے، حسین آدھے زافر بھرا، کیڑی گل کی دیئے عباس، آدھے با مر جامہ مولا، عباس دی غربت نہ سنا، مولا تنو ماں دے دکھے پاسے دواستے، میں کو سچ سچ دسا، کیا زینب نالے، سیدہ دے او میریاں بھیڑا دے خیامن، او میری رو، حوصلہ جوانو، حوصلہ میرا بزرگ، بسم اللہ، بھینی نال آگے نا، جنہ نانے دا روزہ راج نہیں لکھا، یعنی علی جائیں پیو کو شرمان دیا ہن، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یا زہرہ تیری اولاد دے دکھے جملے آگئن، ہاں 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 زافر اگر بہن نہ ہوں دی میرا مشن مکمل نہیں ہوں دا، اجازت ہے سارا دی، اگر بہن نہ ہوں دی مشن مکمل نہیں ہوں دا، مسئلے آتا ہی حسین زافر کو چھوڑ کے وقت دور چلا گئے، غازی نے کروٹ بدلیے، زافر بھرا جی حسین دور چلا گئے، آ میری آخری گل چھوڑو، معافی دے ہوئے آئے، یار میں بھی تے سید آنا، تے سادات دے لٹی جن دی رات ہے، کیڑا شئی ہے جنہوں سادات دے لٹی جن دا درد نہیں، جنہوں لٹی جن دا دکھ نہیں، زافر آدھے مر جامہا، میں ہون غازی دے غربت نہ سنا، ایو جائیں گل غازی کی دیئے، زافر 3 دفعہ پرواز کر کے، میرے بزرگاں دے بینن، پرواز کر کے زمین دے ہوتے جھنے، حسین دوڑے، دست شفا نال، ہاتھ نپس، زافر دیا کھلیے، ہون کے آقس، آواز میں مولا منو جین دے دفنا جا، مولا میری قبر بنا جا، مولا میں زندگی دی کوئی لوڑ نہیں، سیدہ دے میں کو دلسا، رو کیا دے مولا کے دسا ماں، میں نو غازی جیاں بہادر آدھا، زافر بھرا، بھین بھرا رل کے، میں کو پابندیاں چ مرا چھوڑا، سنبھلو غازی دے مریداں سنبھلو،
اللہ اکبر اے میرے بازو کٹی گئے سارے وچ گرزے یار ایک جملہ آ گیا ہے ڈاویں دی رات ہے اجازت لین دے ہو اجازت ہے سارا دی ممبر پاک دے قسم لوہاں علماء دو ہاتھ کے دیکھنا ہون تائیں تائیو سنداری ہیں جو فقط غازی دے بازو قلم ہوئیں میں کو ممبر دے قسم نے ایک عالم دین نے خود عباس کو لوں عالم خوابج کچھ مولا مولا توڑی ایڈی لمبی قد ہے مولا توڑی قبر دی لمبائی چھوٹی کیوں ہے غازی آدھے کے دزاما میرے چھڑے بازو قلم نہیں ہوئے میرے زانو ہی قلم ہو گئے او ظالم میرے زانو آتے تلوار ہون رو غازی دے مرے اللہ مان اللہ مان اٹھن والے ہاتھ کہنے دے محتاج نہ حسین حسین دے غم وچ بلند ہون والے ہاتھ محتاج نہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مقان ہو گئی 5-6 منٹ میں نے اجازت بھائی دے ہو میں نو ممبر دے قسم سن سو مولا من غازی آخر میں کو بہن بھرا پا بند کرا کے مرا چھوڑے اور کیا کیسے انہیں ماتم کر کے زافر آدھا ہے غربت دے ہاتھ دے میں کو آدھا زافر بھرا آوازاں دے حسین لحظے دا مہمان میں نے دیکھا ہے بے شک رو لینا حسین ہونے مری بننے آوازاں دے حسین دی شہادت تو بعد جانے نہیں عباس آکے میں کہ مولا غازی کے کران آوازاں دے تلوار چاکے علی دیاں دھیاں دے خیام دے بار ہوا کھڑوے متا مسلمان زینب دی چادر لٹ لوے او متا مسلمان علی دیا دیا دے خیام واہ رومن والے بسم اللہ بسم اللہ جنہ بھائیاں بزرگاں حوصلہ جنہ بھائیاں بزرگاں قبلہ میں حقیر فقیر یا میرے بزرگاں کو لوں یہ جملے سنن اے تک سنن گواہ بیٹھن اے تک سننے یہ تک میں پڑھ چکا اجازت دے ہو جامی دی رات 2 جملے اس کو اگاں پڑھنا چاہ اجازت ہے وہ سارے حسین زافر نو بلایا سیدہ دے میرا امتحان ہے تیرا نہیں میں مری بننا ہے میں تیرے ہوتے راضی ہوں تو چلا جا تیرا نا شہدائے کربلا دی فہرست نہیں زافر پیر چم کیا دے اس حالت ہی چھوڑ کے چلا جاؤں نہیں میں نام ہے گا مولا فرمائے نے پھر میرے ہوتے بڑا ظلم ہو بڑا ہے صبر کرے سے اگر صبر کر سکیں وقت رو اگر صبر نہ کر سکیں تو میں راضی ہوں پھر چلا جا آدھے مولا تیری ماں دی چادر دی قسم ہے صبر کرے سا تیرے حکم تو بغیر کوئی اقدام نہ کرے سا مرزا صاحب تو نے حسین دا واسطہ ہے میرے کو اگلی گل نہ پوچھو
مرزا منہ تے ماتم کر کے دے نہیں پوچھنی تا ہوا ہے میں نے ظافر اتنا دسا آجا تینوں کسے مقام تے جوش آیا آدھے کے دساں مرزا صاحب آنکھاں جملہ جوانو بزرگو آواز آدھے پہلا پہلا جوش ہاتھ بدی کھنا میں نو ویلے آیا ہے جلے شمر کمینہ میرے حسین دے سینے تے آوے اٹھا بیٹھے جتا سکینہ آرام کرے دیائی آدھے میں دوڑا تلوار چاہ کے میں نے دکھائے تلوار چاہ کے دوڑن لگا یا حسین دا زخمی ہاتھ حل ہے صبر آدھے میں وقت پیچھا دے ہٹ گیا اگلا جمعہ پڑھا چاہ اگلا جملہ اجازت دے ہو میں نو ممبر دے قسم موت ماتم کر کے ظافر آدھا ہے میں نو دوجہ جوش اوے لے آئے معافی دیوائے جلے ظالم نے انہا ظلفہ جہات پایا ہے جنہا ظلفہ نو زہرا کنگیاں دے دیا ہے مایا کے ماں دے دکھے پاس دواز دائی اور میں کوئی اجازت دے حوصلہ چٹی داڑھی والا بزرگ سنو بسم اللہ آدھے وقت آدھے کے دساما میں نو تیسرا جوش اس ویلے آئے جلے ضرباں شروع کیتیاں نے ضرب چلائی نہیں میں دی اللہ شفا دے وے آوہ نسیم صاحب نو انہا سونا ترجمہ کیتا انہا آنکھیں ضرب اس وقت لگائی جاتی ہے جب ہڈی کو توڑنا ہو حالیں شرم کی تھی بیٹھے سبحان اللہ آدھے چوتھی دفعہ جوشوں ویلے آیا ہے سن سو جملہ میں نو ویلے جوش آیا ہے جلے حسین دی نکی جڑی تھی شمیر دے ابو نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے نماری دے چھوڑا میں والا کوئی ماتم کرو ماتم سارے ماتم کرو جدہ سینہ دکھے ہو ماتم نہ کرے نمار تیلے ہاتھ نہ پڑا لے مارے گئے کربلا دا منظر ہے میرا تسی ازادارم بنا دیتا ہے یہ میری کمال نہیں یار میرا دل پہ یاد ہے مقبول لوگاں دا وین ہے اتھائیں جو بی بی پیو دے قاتل دے گوں ہاتھ بن کے منت کینے کی ماتم کرے سو یہ لے اس نے نامی ضرب ماری ہے نا ڈٹھس نکے نکے ہاتھ سکینہ بدی کرے آدھیے دھیاں دے سامنے پیوہ کو نہیں مرگا یہ نہ رکدا تو آئے ظالم تیری منت یا کوئی شرم آوے ماتم نہ کرے یہ نہ رکدا تو آئے ظالم تیری منت کریں دی ہاں تیری چاڑے ایک جام پانی دا میں بابے کو مولا دی قسم او بہنے پتھر سامنے رکھ اندے چوئی پانی نکلنا لگ جا سے کہ تو دا گوشت دا دل رکھ دے
ہو ہی نہیں سکتا ہاں جناب قاتل انہیں بائے پاسے منہ کر کے غربت والے وین دے ہوتے جلے ڈامی ضرب کیتے اور چھوٹیاں دھیاں والے ظالم نے خنجر بلند کیتے قبلہ ایمیں آئیے جی میں جھک دو پانی آندے خنجر دے آمن کو پہلے پیو دے گل تے گل رکھے سے لکھا ہے میلو گل رکھے سے تے وین کیتا اسے میں پیو دے دنیا تے زندہ رہے کہ کیا کرنا ہے چلا خنجر میں پیو دے گل ماتم حوصلہ ایک وین دی اجازت دے سید نو حسین مری گے حسین اللہ اکبر مری گے پیو دے قاتل دے گوات ہاتھ بدھنے سے تائیں اپنا کام تکر چھوڑے پرے ہاتھ اللہ شرطو ظالم دیکھ چادر قسم جل ظالم شکینہ نو تماچا مارے حکر مار کے آدھے